نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام التواب پر بات کریں گے۔ التواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کون ہو سکتا ہے جو انسان کی غلطیوں کو معاف کرے۔ انسان دن رات خطائیں کرتا ہے اور اس کا رب دن رات معاف کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نہ صرف یہ کہ توبہ قبول کرتا ہے بلکہ بندے کو توبہ کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے، اور پھر بندہ جب توبہ کر لیتا ہے تو اس سے محبت بھی کرتا ہے۔ توبہ کیوں کی جائے اور توبہ کس چیز سے؟ توبہ انسان اپنے گناہوں سے کرتا ہے، اپنی غلطیوں اور خطاؤں سے کرتا ہے۔ ہر انسان سے چونکہ غلطی ہوتی ہے تو عام طور پر جب غلطی ہوتی ہے تو اس میں کئی قسم کے ری ایکشن ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان سرے سے انکار کر دیتا ہے کہ میں نے کی ہی نہیں، میری غلطی نہیں تھی، یا وہ اس کو کسی اور کے اوپر ڈال دیتا ہے جیسے شیطان نے کیا۔ پھر اسی طرح بعض اوقات انسان غلطی مان تو لیتا ہے کہ ہاں میری غلطی تھی، لیکن ڈیفینسو ہو جاتا ہے، اپنی غلطی کی تعویلیں پیش کرنا شروع کر دیتا ہے اور جسٹیفائی کرنے لگتا ہے، وجوہات بتانے لگتا ہے۔ اس سے بھی کچھ خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ انسان غلطی کرتا ہے اور اس کا اعتراف کرتا ہے اور پھر اس پر آئندہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہے۔ اسی کا نام توبہ ہے کہ انسان سے جب غلطی ہو جائے تو بجائے اس کے کہ اس کا انکار کر دے، کیونکہ جو چیز ہو گئی وہ تو ہو گئی، اس کا انکار کرنے سے فائدہ تو کچھ نہیں۔ اور دوسری یہ کہ انسان اگر تعویلیں کرنا شروع کر دے تو اس سے بھی کچھ فائدہ نہیں۔ جو اصل فائدے کی چیز ہے وہ یہ کہ انسان اپنی غلطی پر معافی مانگ لے۔ ایسے ہی لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کے محبوب بندے ہیں جو اپنی غلطیوں پر پلٹ آتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق مومن اپنے گناہ کو پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے اور اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں وہ پہاڑ اس کے سر پر نہ گرے۔ اس کے برعکس فاجر، نافرمان، گناہگار انسان وہ اپنے گناہ کو ایک مکھی کی طرح سمجھتا ہے جو ناک پر بیٹھی ہو کہ ہاتھ سے اڑائے اور مکھی اڑ جائے اور بات ختم ہو جائے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جس انسان کے اندر جتنا حساس دل ہو وہ اپنی غلطی کو اتنا ہی زیادہ محسوس کرتا ہے اور اس پر شرمندہ بھی ہوتا ہے اور اس کے بوجھ سے آزاد بھی ہونا چاہتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کی اس صفت اور اس نام کے بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے کہ وہ کیسا التواب ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ توبہ قبول کرتا ہی رہتا ہے، ہر آن کرتا چلا جاتا ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ انہ کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، یعنی وہ کرتا ہی رہتا ہے۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرتا ہے اور بہت زیادہ مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم، کیا انہیں معلوم نہیں کہ بے شک اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور صدقے قبول کرتا ہے، اور یہ کہ بے شک اللہ ہی ہے جو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پھر یہ کہ گناہ کتنے بھی کیوں نہ ہوں، کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کو معاف فرمانے والا اور ان کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے
اور ان کی خطاؤں سے درگزر کرتا رہتا ہے. بندے کے گناہ اگر آسمان تک بھی پہنچ جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں تو پھر بھی تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرنے والا، تم کو معاف فرمانے والا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارے گا اور مجھ سے پر امید رہے گا میں تجھے بخشتا رہوں گا، جو بھی گناہ ہوں گے اور کوئی پرواہ نہیں کروں گا. اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں پرواہ کیے بغیر تجھے بخش دوں گا. اے ابن آدم، اگر تو زمین کے برابر گناہ کر کے میرے پاس آئے اور اس حال میں مجھ سے ملے کہ میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں تجھے ان گناہوں کے بقدر بخشش عطا کروں گا. سبحان اللہ. یہ ہے ہمارا رب اللہ جو ہر طرح کے اور ہر مقدار کے گناہ معاف کرنے والا ہے، سوائے اس کے کہ انسان نے شرک کیا ہو، کیونکہ شرک کا گناہ معاف نہیں ہو سکتا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کی توبہ پر خوش ہوتا ہے، کیونکہ بندے جب گناہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی کی نظروں سے گر جاتے ہیں. اللہ چونکہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ نہیں چاہتا کہ بندے اسفل السافلین تک جا پہنچے اور وہ ذلیل و رسوا ہوں. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کو اللہ رسوا کر دے پھر اسے کوئی عزت بخشنے والا بھی نہیں. تو اس لیے مومن اپنے گناہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ چونکہ مومن سے محبت کرتا ہے تو اس کے توبہ کرنے پر خوش ہوتا ہے. فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالی توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور ان سے بھی جو پاک صاف رہتے ہیں، یعنی طہارت حاصل کرتے ہیں اور جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی نجاستوں سے بچتے رہتے ہیں. اور اس شدت کی مثال اس اونٹنی سے دی گئی جو سفر کے دوران کھو جائے اور مسافر کو جب واپس مل جائے سخت خطرے کی حالت میں، سخت پریشانی کے عالم میں، تو وہ کتنا خوش ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ وہ صرف توبہ قبول نہیں کرتا بلکہ توبہ قبول کر کے اجر بھی عطا کرتا ہے. یعنی اس کی مہربانیاں آپ دیکھیے کہ ایک طرف بندے کو معاف کر دیتا ہے، اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے، اس کے درجے کو بلند کر دیتا ہے، اس کے مقام میں اضافہ کر دیتا ہے، اور اوپر سے اس کو اجر و ثواب سے بھی نوازتا ہے. کیا بندوں میں سے کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو غلطی کرنے کے بعد پھر اتنا زیادہ مہربان ہو کسی پر؟ حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، اس نے غلطی کی ہی نہ ہو، یعنی وہ پہلے کی طرح بالکل صاف ستھرا کر دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے. بلکہ بعض گناہ انسان کی نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. جب انسان ایک روٹین کے مطابق اچھے کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ عام طور پر اس کے بعض اوقات اعمال بے روح بھی ہو جاتے ہیں اور اس کی بعض اوقات نیت بھی خراب ہونے لگتی ہے یا کبھی سستی بھی اس میں آنے لگتی ہے. لیکن اتنے میں یکایک اس سے جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ ہوش میں آ جاتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے، پلٹتا ہے اور بار بار روتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے. تو یہ جو سارا پروسیس ہے پلٹنے کا اور رونے کا اور ندامت اور شرمندگی اور شرمساری اور اپنی غلطی کا اعتراف، یہ کوالٹیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. اس لیے جب کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ صرف یہ کہ اس کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کو ویسا کر دیتے ہیں جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے.
پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو انسان کا دل مردہ ہونے لگتا ہے، اور جب ایک گناہ کے بعد توبہ نہیں کی جاتی تو انسان دوسرے گناہ کے لیے تیار ہو جاتا ہے، دوسرے پر شیر ہو جاتا ہے، اور پھر گناہ در گناہ کرتا چلا جاتا ہے. اس طرح انسان کا بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ گناہ انسان کے دل کے اندر ایک وحشت پیدا کرتے ہیں، انسان کے دل کے اندر ایک ڈپریشن کی کیفیت پیدا کرتے ہیں. انسان بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسانوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے، انسان مسلسل پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ایسے میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان جلد از جلد اپنے اس بوجھ کو اپنے سے اتار پھینکے اور گناہوں کی دنیا سے اور گناہوں کی دلدل سے باہر نکل آئے. اور اس کے لیے انسان کو پکے ارادے کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان جب گناہوں کی دلدل میں دھنسنے لگتا ہے تو بعض اوقات اس کو مایوسی آنے لگتی ہے، اور شیطان اس کو پریشان کرتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ اب تمہارے لیے کوئی خیر اور بھلائی کی گنجائش نہیں ہے. اور وہ چاہتا یہ کہ انسان اس دلدل میں دھستے دھستے بالکل ہی ڈوب کر رہ جائے اور ختم ہو کر رہ جائے، کیونکہ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے. ایسے میں انسان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو توفیق بھی دیتا ہے، بس صرف بندے کے ارادہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ جب بھی غلطی ہو ایک بات یاد رکھے کہ غلطی کے ساتھ جینا انسان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان سلو پوائزننگ کے ساتھ بالآخر ایک دن موت کا شکار ہو جائے. تو گناہ انسان کو روحانی موت دے دیتے ہیں. تو انسان کبھی بھی اپنے اوپر ظلم اور زیادتی کو، یعنی گناہوں کے ظلم اور زیادتی جو خود اپنے اوپر کرتا ہے انسان، اس کو قبول نہ کرے. بعض اوقات اگر کوئی اور ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو ہم بہت کانشیس ہوتے ہیں اور ہم بہت واویلا بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ظلم برداشت کرنا جو ہے یہ ایک جرم ہے. لیکن وہ ظلم جو ہم اپنی جانوں پر خود کر رہے ہوتے ہیں، اس ظلم سے باہر نکلنا بھی بے حد ضروری ہوتا ہے. اس ڈپریشن سے باہر نکلنا، اس دل کی وحشت سے باہر نکلنا ضروری ہوتا ہے. تو اس کے لیے انسان ارادہ کر لے کہ اللہ تعالی ہر وقت معاف کر دیتا ہے، مجھے اس گناہ کے ساتھ نہیں جینا، مجھے توبہ کرنی ہی کرنی ہے. تو جو ہی انسان ارادہ کرتا ہے، ایک ہاتھ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں اور اس کو توفیق بھی دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ بہت بڑی مہربانی ہے، التواب رب کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ وہ بندے کو توفیق دے دے اور بندہ اپنے رب کی طرف پلٹ آئے. اور جب اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو پھر بندے کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں رہتا، بس نیت کر لی جائے، ارادہ کر لیا جائے. اور اس بات میں دیر ہی کتنی لگتی ہے کہ انسان اپنا ارادہ بنا لے اور اللہ کی طرف پلٹ آئے. اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندوں کو پکارتے ہیں کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے بندو، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، زیادتیاں کی ہیں، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، اس لیے تم پلٹ آؤ. انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، اس کی طرف لوٹ آؤ اور اس کے بندے بن جاؤ، اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس سے پہلے کہ قیامت کا دن آئے اور پھر توبہ کی گنجائش باقی نہ رہے. تو اس لیے انسان غلطی تو ہوتی ہی رہے گی، لیکن 100 دفعہ بھی غلطی ہو، کئی دفعہ بھی عہد ٹوٹ جائے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا، تو بھی دیر نہ کرے، پھر پلٹ آئے، پھر لوٹ آئے. اور وہی لوٹے گا جو گناہوں کی ہلاکتوں سے خوب آگاہ ہوگا اور اس کے نقصان کو جانتا ہوگا. اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کا رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے. کون ہے جو اپنے رب کی، اپنے خالق، اپنے مالک اور اپنے مہربان رب کی ناراضگی برداشت کر سکے؟ جس دل کے اندر رب کی تھوڑی سی بھی محبت ہو، وہ اپنے رب کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا. تو اس لیے یہی محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم فوراً ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں
جو رب کو ناراض کرنے والی ہیں اور اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں. اور توبہ کا دروازہ تو اللہ تعالیٰ نے کھلا ہی رکھا ہے، اس کھلے دروازے سے فائدہ اٹھائے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ جان نکلنے سے پہلے تک بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں. ابن عمر کی روایت میں آتا ہے کہ انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے جب تک کہ جان حلق تک نہ پہنچ جائے، ما لم یغرغر، جب تک کہ حلق تک جان نہ آ جائے، نکلنے سے کچھ دیر پہلے اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، خواہ موت کے آثار بھی کیوں نہ شروع ہو جائیں. بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو ڈاکٹرز بتا دیں کہ اس کے دن اب چند گنتی کے ہیں یا چند دن کا مہمان ہے وہ دنیا میں، تو کیا پھر بھی اس کی توبہ قبول ہو جائے گی؟ جی ہاں، بالکل. اس لیے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ موت کا وقت تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے. کوئی ڈاکٹر کتنا بھی بتا دے، بعضوں کا ڈاکٹر کی پیشنٹ کو غلط بھی ہو جاتی ہے. اور بہت سے لوگ جن کو چند ہفتوں کا مہمان بتایا جاتا ہے وہ کئی سال بھی زندہ رہتے ہیں. تو یہ فیصلہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے، اور پیدا ہونے سے پہلے ہی موت کا دن اور وقت لکھا جا چکا ہے. اس سے پہلے کوئی نہیں مر سکتا. ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، کوئی نفس کوئی جان اس وقت تک نہیں مرتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو جائے کہ ہاں اب اس کی روح لے لی جائے. اور اس کے لیے بھی جو لمحہ مقرر ہے اسی وقت نکلے گی، خواہ اس سے پہلے کوئی کتنا ہی پریشان بیٹھا رہے. تو بہرحال کرنے کی بات یہ ہے کہ خواہ کیسا ہی مرض لاحق ہو جائے، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو جائے، انسان کسی جگہ ٹریپ ہو جائے، کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائے، یعنی موت بالکل اس کے جوتی کے تسمے سے زیادہ اس کے قریب ہو جائے، اس کو اپنی آنکھوں سے نظر آنے لگے، تو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، فوراً استغفار شروع کر دے، فوراً اپنے رب سے معافی مانگتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اس دن کا انتظار کرے کہ جب موت سامنے نظر آ جائے تو پھر توبہ کرے. نہیں، ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے لیے استغفار پڑھنا اور دل میں شرمندہ ہوتے رہنا اور اس بات کا ارادہ کرتے رہنا کہ میں اپنی غلطیوں کو چھوڑ دوں گا، یہ بے حد ضروری ہوتا ہے. تو بہرحال انسان توبہ میں دیر نہ کرے، یعنی التواب رب کو جاننے کا اس کی زندگی پر اثر کیا پڑنا چاہیے کہ توبہ کر لے، لیکن توبہ میں تاخیر نہ کرے، کیونکہ انسان کو بعض اوقات نہیں معلوم کہ اس پر اگلا لمحہ کیسا آنے والا ہے، کہ یک اگر اس کے ہوش و حواس ہی چلے جائیں اور اس کو توبہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے تو کیا ہوگا. تو جب تک ہمارے ہوش و حواس باقی ہیں اور جب تک ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے اس وقت سے پورا فائدہ اٹھایا جاتا رہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. اللہ تعالیٰ پر قبولیت توبہ کا حق صرف ایسے لوگوں کے لیے ہے جو نادانستہ جب کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں. اللہ ایسے ہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ توبہ اس کی جلد قبول ہوتی ہے جو توبہ کرنے میں جلدی کرتا ہے اور گناہوں پر اصرار نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہی یہ فرماتے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں. اسی طرح یہ ہے کہ انسان جب غلطی کر لے تو پھر پورے ہوش و حواس کے ساتھ اور کانشیسلی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ گناہ جب انسان کرتا ہے تو اس کے اندر ایک گھنٹی بج اٹھتی ہے، اس کا ضمیر اس کو آگاہ کر دیتا ہے کہ there is something wrong. اب جو ہی وہ گھنٹی بجے تو انسان اسے صرف بند کر کے نہیں سو جائے، جیسے صبح کے وقت فجر کے وقت انسان الارم لگا کے سوتا ہے اور جب وہ بجتا ہے تو اسے بند کر دیتا ہے یہ سوچ کر کہ اچھا ابھی اٹھتا ہوں، اور پھر دوبارہ سو جاتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ فجر کے الارم کی طرح انسان کے اندر جب گناہ کرنے کے بعد ایک الارم بجے تو اسے کہ اچھا ابھی تم رک جاؤ بعد میں دیکھوں گا. نہیں، انسان
فوراً پلٹ آئے، فوراً اٹھ جائے، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگ لے اور اپنے سینے کی تنگی اور گھٹن کو دور کر لے. اور یہ بھی تو ہوتا ہے کہ انسان جو گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ایک دوری آنے لگتی ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، دعا میں، نماز میں خشوع نہیں رہتا، تو اس کو قائم کرنے کے لیے انسان پھر استغفار کرے. یعنی کبھی انسان کو یہ محسوس ہو کہ نماز میں کنسنٹریشن نہیں ہو رہی، یا دعاؤں میں دل نہیں لگ رہا، یا نیک مجلسوں میں دل نہیں لگ رہا، یا نیک لوگوں سے وحشت محسوس ہونے لگی ہے، تو یہ ساری اس بات کی علامتیں ہیں کہ انسان گناہوں کی دلدل میں ڈوبا ہوا ہے اور دھستا چلا جا رہا ہے. اس لیے فوراً واپس پلٹنے کی کوشش کرے، اور جو بھی گناہ ہوا ہے اور جہاں بھی اس کو احساس ہوا ہے اس پر فوراً اللہ تعالیٰ کی سے معذرت پیش کرے اور اللہ تعالیٰ سے بات کرے. یعنی توبہ صرف یہ نہیں کہ انسان ہاتھ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرتا رہے. ٹھیک ہے، استغفر اللہ کہنا بھی مسنون ہے، لیکن ایسا استغفر اللہ کہنا کہ جس کے مطلب ہی نہ ہو انسان کو پتا یہ کہ کیا کہہ رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہی نہ ہو، تو یہ توبہ کا صحیح طریقہ نہیں ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کے سامنے شرمندگی کا اظہار کرے، ندامت کا اظہار کرے، اپنے کمزور ہونے کا اعتراف کرے، اپنی محتاجی کا ذکر کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بائیں طرف والا فرشتہ 6 گھڑیاں مسلمان گناہگار بندے سے اپنا قلم اٹھائے رکھتا ہے. جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے، اگر وہ شرمندہ ہو اور اللہ سے اس گناہ کی بخشش مانگے تو وہ قلم رکھ دیتا ہے، یعنی گناہ نہیں لکھتا، ورنہ ایک گناہ لکھ لیتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی بندے کو مہلت دیتا ہے تو فوراً پلٹے، تاکہ اس سے پہلے کہ وہ اس کے اعمال نامے میں ثبت ہو جائے اس کو مٹا لے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مومن کی یہ صفت ہے کہ وہ کثرت سے توبہ کرتا ہے. یعنی نہ صرف یہ کہ شرمندہ ہو کر اور ایک دفعہ توبہ کر لے اور پھر اگلے دن نہ کرے کہ میں نے تو کل بھی کی تھی اور میں دوبارہ غلطی کر بیٹھا ہوں. نہیں، روز کرنی پڑے تو روز بھی کرے، ہاں جان بوجھ کر ڈٹائی کے ساتھ نہ کرے اور اس خیال سے کہ اچھا توبہ ہی کرنا ہے تو وہ کر لوں گا. انسان بندہ مومن جو ہے اس کا ایمان اس پر نگران ہوتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ جان بوجھ کے تو نہیں کوئی غلطی کر رہا. اور پھر اگر جہالت کی وجہ سے یا جلد بازی کی وجہ سے یا بھول چوک کی وجہ سے غلطی کر لیتا ہے اور پھر دوبارہ وہیں سے پھسل جاتا ہے، دوبارہ اسی سوراخ میں ہاتھ دے دیتا ہے جہاں سے پہلے ڈسا گیا تھا، تو بھی انسان اپنی اصلاح اور تربیت اور تزکیہ کی کوششوں میں لگا رہے اور اپنے اوپر ورک کرتا رہے، لیکن چھوڑے نہیں، توبہ کرنا نہیں چھوڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مومن آدمی سے کوئی نہ کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جاتا ہے جس کو وہ وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہے. یعنی ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی کمزوری ہوتی ہے کہ جس سے وہ نکل نہیں پاتا، یا کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے جس پر وہ قائم رہتا ہے، وہ اس کو نہیں چھوڑتا یہاں تک کہ وہ دنیا چھوڑ جاتا ہے. مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا کہ وہ فتنوں میں گرنے والا، توبہ کرنے اور بھولنے والا ہوتا ہے. جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ واعظ اور نصیحت قبول کر لیتا ہے. یعنی انسان ہوتے ہوئے کوئی بھی اپنے آپ کو پاک دامن نہیں کہہ سکتا. ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی، کمزوری ہوتی ہے، بری عادت ہوتی ہے جسے وہ نہیں چھوڑ پاتا مرتے دم تک. بعض اوقات کوشش میں بھی لگا رہتا ہے پھر بھی نہیں چھوڑ پاتا. تو بھی انسان اپنے اندر یہ احساس کبھی نہ لائے کہ میں بڑا نیک ہوں. اس کا یہ احساس ہی اس کے لیے انشاءاللہ بخشش کا ذریعہ بن جائے گا کہ میں گناہ گار ہوں. اور بہترین خطا کار بہترین توبہ کرنے والے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی توبہ کی دعوت بھی دیتے ہیں اور گناہوں کو چھوڑنے کے لیے بھی حکم دیتے ہیں. فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن
ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان اللہ تواب الرحیم. اے ایمان والو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور کسی کی عیب جوئی نہ کرو، اور نہ ہی تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت کرے. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم تو خود اس کام کو ناپسند کرتے ہو. اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ ہر وقت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. پھر یہ ہے کہ بعض گناہ حقوق العباد سے متعلق ہوتے ہیں. کچھ گناہ تو اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی سے متعلق ہوتے ہیں، اور کچھ بندوں کے حق میں کمی. تو بندوں کے حق میں جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کا مداوع یہ ہے کہ اس کی بندوں سے بھی معافی مانگی جائے. جو چیز اللہ اور بندے کے درمیان ہوتی ہے وہ بہت آسان ہے، لیکن جو زیادتیاں بندوں کے ساتھ ہوں، مثلا کسی کا مال چرایا ہے، یا کسی کی غیبت کی ہے، یا کسی کے ساتھ اور کوئی زیادتی کی ہے، تو اس سے بھی معافی مانگ لینی چاہیے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ انسان جا کر اس کو ایگزیکٹ کہے کہ میں نے تمہاری فلاں چیز میں فلاں سے غیبت کی، اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ویسے ہی ان جنرل معافی مانگتا رہے کہ میں انسان ہوں، مجھ سے آپ کے حق میں کوئی کمی ہو سکتی ہے، اور ہوتی ہے، ہر ایک سے ہوتی ہے. تو اچھے الفاظ میں دوسروں سے وقتاً فوقتاً معافی مانگنا انسان کے فائدے میں ہے. اور اگر کسی کا حق غصب کیا ہے، مثلا کسی یتیم کا حق مارا ہے، یا کسی بہن بھائی کی کوئی زمین پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، یا کسی اور کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، تو اس توبہ کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان صاحب حق کو اس کا حق لوٹا دے. اور اگر کسی کے حق میں اس طرح کی کمی ہے، مثلا والدین ہیں یا بہن بھائی ہیں کہ جن کا کوئی حق ادا کرنا ہے، تو اس میں صرف یہ نہیں کہ انسان زبانی کلامی یہ کہہ دے اچھا تو مجھے معاف کر دو، نہیں، اور اس کا کفارہ بھی کرے، ان کے ساتھ آئندہ احسان کرے. مالی طور پر احسان کر سکتا ہے، جسمانی خدمت سے کچھ کام کر سکتا ہے، کوئی بھی طریقہ ہو، لیکن اسے کمپنسیٹ کرے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو توبہ سے محروم رہتے ہیں، اور اس سے بڑی بدقسمتی کوئی نہیں کہ انسان اس دنیا سے رخصت ہو اور اسے توبہ کی توفیق نہ ہو. تو جو لوگ توبہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو پھر معاف بھی نہیں فرماتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو توبہ نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا. اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابن جدعان دور جاہلیت میں لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا اور مسکینوں کے ساتھ شفقت کرتا تھا، کیا یہ نیکیاں اس کے لیے فائدہ مند ہوں گی؟ آپ نے فرمایا یہ اسے فائدہ نہیں دیں گی، کیونکہ اس نے ایک دن بھی نہیں کہا تھا کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ اے میرے رب تو میری خطا قیامت کے دن معاف کر دینا. یعنی اس نے نیکیاں بہت کی لیکن کبھی اپنے لیے معافی نہیں مانگی. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سمجھتے کہ ہم سے کبھی غلطی ہوئی نہیں، وہ اس بھول میں رہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتے ہیں. تو یہ بہت بڑی خطا ہے، یہ بذات خود ہی ایک غلطی ہے کہ انسان اپنے آپ کو نیک سمجھے اور یہ کہے کہ میری تو کوئی غلطی ہے ہی نہیں. بعض لوگ یوں کہتے ہوئے بھی سنے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا گناہ تھا جس کی پکڑ ہوئی. ارے بھائی کون سا گناہ کیا، انسان تو ہر روز گناہ کرتا ہے، انسان تو ہے ہی خطا کار، اور بعض اوقات جان بوجھ کے کرتا ہے اور بعض اوقات انجانے میں کرتا ہے. تو انسان کا فائدہ اور اس کی بھلائی اسی میں ہے کہ انسان توبہ کرتا رہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو شرک کرے اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس شخص نے یہ جان لیا کہ میں گناہوں کو بخشنے پر قادر ہوں تو میں اسے بخش دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، بشرطے کہ وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. پھر اسی طرح جو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات بگاڑ کر رکھتے ہیں ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. چنانچہ آپ سے عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پیر اور جمعرات کے دن اکثر روزہ رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا پیر اور جمعرات یعنی منڈے تھرسڈے وہ دن ہیں جن میں اللہ ہر مسلمان کی بخشش کرتا ہے سوائے ان دو لوگوں کے جو ترک تعلقات کیے ہوئے ہیں، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے کوئی بول چال نہیں.
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں، یعنی آپس میں دوبارہ سے ٹھیک ہو جائیں. تو ایسے لوگوں کے گناہ بھی معاف نہیں ہوتے. پھر اسی طرح جو شخص دوسروں کو نہ معاف کرے اس کے گناہ بھی معاف نہیں ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یغفر لا یغفر لہ، جو کسی کو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جاتا. بعض اوقات انسانوں کے درمیان غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، بعض اوقات زیادتیاں بھی ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تلخیاں بھی ہو جاتی ہیں. ان میں سے جب ایک شخص کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس نے دوسرے کے ساتھ غلطی کی ہے تو وہ معافی مانگنا چاہتا ہے. بعض اوقات وہ معافی مانگتا بھی ہے لیکن دوسرا شخص معاف نہیں کرتا. بعض لوگ مرنے کے بعد بھی ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے، اور اس سے بڑی کوئی زیادتی کی بات انسان کے اپنے اوپر نہیں ہو سکتی، کیونکہ کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی. اگر ہم غلطی کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، اور کیسے پھر یہ ممکن ہے کہ جب دوسرا کوئی غلطی کرے تو ہم اس سے معاف کرنے پر تیار نہ ہوں؟ تو اگر ہم کسی کو معاف نہیں کر سکتے تو ہمیں کیسے معاف کیا جائے گا؟ حدیث میں واضح الفاظ ہیں کہ جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا. پھر اسی طرح جو شخص بدعت کرے تو بدعتی کی توبہ جو ہے وہ بھی نہیں قبول ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر بدعتی سے توبہ کو پردے میں رکھا ہے. پھر اسی طرح جب موت کے فرشتے نظر آ جائیں اور انسان سمجھنے لگے کہ اب تو بالکل ہی میں مرنے لگا ہوں، جان حلق تک پہنچ جائے، تو اس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوتی. تو انسان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ ساتھ ساتھ اپنی صفائی کرتا رہے، توبہ کرتا رہے، کیونکہ اس کا رب بہت التواب اور رحیم ہے. جب انسان اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے تو پھر اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتا رہے. چند ایک دعائیں قرآن و سنت میں ہمیں ملتی ہیں کہ جس میں خاص طور پر اس صفت کا ذکر کیا گیا ہے. ان میں سے ایک دعا ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مانگی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت پیدا کر جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتلا اور ہماری توبہ قبول فرما. بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. پھر اسی طرح فرشتے، حاملین عرش فرشتے اہل ایمان کے لیے توبہ کی دعائیں، استغفار کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الضحیٰ کے بعد یہ دعا مانگی جس میں اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا خاص طور پر ذکر آتا ہے، اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. اے اللہ مجھے بخش دے اور میری طرف رجوع فرما، یعنی تو میری طرف مہربانی کر، بلا شبہ تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. پھر اسی طرح التواب یعنی اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے وسیلے سے دعا کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہو جائے. ابن عمر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں نے آپ کو 100 مرتبہ استغفار کرتے ہوئے سنا. آپ نے فرمایا اللہم اغفر لی وارحمنی وتب علی انک انت التواب الرحیم. اے اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھ پر توجہ فرما، بے شک تو نہایت توبہ قبول کرنے والا، نہایت مہربان ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوران مجلس بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے استغفار کرتے رہتے تھے اور توبہ کرتے رہتے. ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں بلا شبہ ہم شمار کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں 100 بار یہ کلمہ دہراتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. اے میرے رب مجھے بخش دے اور میری طرف رجوع فرما، بلا شبہ تو بہت زیادہ رجوع فرمانے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے.
اسی طرح نیکی اور ذکر کی مجلس کے اختتام پر بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے. عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ایک اچھا کام کیے ہیں اور اچھا کام کرنے پر تو اجر ہی ملے گا، لیکن کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان نیکی کے کام میں بھی غلطیاں کر جاتا ہے. وہ کام جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوتا ہے اس میں بھی بھول چوک کا شکار ہو جاتا ہے. کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کئی بار نماز پڑھتے ہوئے بھول جاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کئی بار ہمیں اپنی بھول چوک کا یاد بھی نہ ہو. بعض اوقات تو یاد آ جاتا نماز کے دوران، لیکن بعض اوقات یاد بھی نہیں آتا. تو ایسی صورت میں انسان کو کبھی یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ وہ نیکی کے بڑے بڑے کام کر رہا ہے تو اسے توبہ کی ضرورت نہیں. اب نہیں، نیکی کرتے ہوئے بھی جو غلطیاں ہوتی ہیں ان پر بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما نے فرمایا، چند کلمات ہیں جو کوئی انہیں اپنی مجلس سے اٹھتے ہوئے پڑھ لے تو یہ اس کے لیے کفارہ بن جائیں گے، اور جو کوئی انہیں اپنی اس مجلس کے دوران میں پڑھ لے، وہ مجلس خیر کی ہو یا ذکر کی، تو یہ اس کے لیے ایسے ہوں گے جیسے کسی تحریر کو مہر بند کر دیا گیا ہو، یعنی اس پر سٹیمپ لگا دی گئی ہو. اس کے لیے اس کا اجر اور گناہوں کا کفارہ ہونا محفوظ ہوگا. اور وہ کلمات ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. پاک ہے تو اے اللہ، اور تیری ہی حمد ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں. پھر اسی طرح زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھتا ہے، اس کا معنی ہے میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور کائنات کو قائم رکھنے والا ہے، اس کے سامنے توبہ کرتا ہوں. یہ پڑھ کر مغفرت کی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے، خواہ وہ جنگ سے ہی کیوں نہ بھاگا ہو. پھر اسی طرح اپنے علاوہ دوسروں کے لیے بخشش کی دعائیں بھی کرنی چاہیے، زندوں کے لیے بھی اور فوت شدگان کے لیے بھی. پھر اسی طرح سفر کے دوران بھی دعا کرنی چاہیے، خصوصاً توبہ کرتے ہوئے، اور آئبونا تائبونا ساجدونا لربنا حامدونا، کہ انسان اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اللہ کی طرف توبہ کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف واپس لوٹے. اور جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں. تو آئیے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں کہ یا رب، آج تک ہم نے جو بھی خطائیں کی، جو بھی غلطیاں کی، چھوٹی یا بڑی، اعلانیہ یا پوشیدہ، تیرے حق میں یا بندوں کے حق میں، یا رب تو ہم سب کو معاف فرما دے، کیونکہ انک انت التواب الرحیم، تو ہی سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا بڑا ہی مہربان ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.